اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج میں اپنی زندگی کی سب سے خاص ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو کسی بھی قسم کے جادو اتارنے کا آخری عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی جادو رہ جائیں یا حتیٰ کہ جنات رہ جائیں ناممکن ہے۔ جی ناظرین، بالکل ناممکن ہے۔ ناظرین، آپ نے سدرۃ المنتہا کا نام تو سنا ہوگا۔ آج اس کے جو بیری کا درخت ہے اس کا عمل میں بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، بیری کے پتوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ سدرۃ المنتہا جو ایک درخت ہے عرش کے سے پہلے، جہاں پر جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جلتے ہیں، تو وہاں پر یہ ایک درخت لگا ہوا ہے، اور یہ درخت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں تک ذکر ہے کہ جس جگہ پر یہ درخت لگا ہو اس درخت کو مت کاٹو۔ اس درخت کے بہت سے فوائد ہیں جن میں جادو اور جنات سے نجات بھی ہے، اور باقی جسمانی فوائد جو ہیں وہ ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتا دیں گے۔ آج ہم صرف جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک عالم تھے، بہت جنات نکالتے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت کا کیس آیا۔ وہ عورت جو ہے وہ انفیکٹڈ تھی، یعنی کہ اس کے اوپر جادو، اس کے اوپر جنات آئے ہوئے تھے اور چمٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ، جو اس کا بڑا برا حشر کر رہے تھے۔ تو اس کے رشتہ دار اس عورت کو جب اس عالم کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی حالت بہت خراب رہتی ہے، تو کوئی حل کیجئے کہ اس کے اوپر سے جنات اتر جائے۔ اس عالم نے ناظرین ان جنات کو جب حاضر کیا تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اس عورت کو تنگ کر رہے ہو؟ تو ان جنات نے یہ کہا کہ اس عورت نے ہمارا بنا ہوا کام بگاڑ دیا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ اس عورت نے کیا کیا تھا کہ ایک بار ایک عورت فوت ہو گئی تھی جس کے ساتھ ہم چمٹے ہوئے تھے، ہم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور ہم اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ ہمیں شاید اس کے جسم کی ضرورت تھی ان جنات کو، یا کیا مرنے کے بعد بھی وہ ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جب اس کو غسل دینے کی باری آئی تو یہ عورت وہاں کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے ان غسل دینے والوں سے کہا تھا کہ اس پانی میں، جس پانی سے غسل دیا جا رہا تھا، اس میں بیری کے پتے شامل کر لو، اس میں بیری کے پتے ڈالو۔ تو بیری کے پتے ڈالنے کی وجہ سے ہمیں اس میت کو چھوڑنا پڑ گیا تھا، جو کہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے کسی بھی قیمت پہ۔ ہمیں اس پہ اتنا غصہ آیا کہ اب ہم اس کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ تو ناظرین، اتنا اثر ہوتا ہے اس کا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم مردوں کو غسل دینے لگو، اپنے مردوں کو غسل دینے لگو، تو اس میں بیری کے پتے شامل کر لو۔ وہ لوگ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے یا کچھ، تو ان کو معلوم ہوگا کہ غسل دیتے وقت مردے کو اس کی بالٹی میں، پانی میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سے اندازہ لگائیے۔ تو ہم آپ کو وہ عمل بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو کہ عامل حضرات لاکھوں روپے لے کر بھی لوگوں کو نہیں دیتے جادو اور جنات اتارنے کے لیے۔ وہ کیوں نہیں دیتے؟ اب اس کا لاجک شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیونکہ جب عامل یہ اگر عمل دے دے تو اس سے جو جنات اتریں گے، اگر ان جنات کو غصہ آ گیا اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس بندے کا بتایا ہوا عمل ہے، تو وہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک میرے ساتھ یہ پچھلے سال مارچ کو ہوا تھا۔ ناظرین، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، تو ان کے اوپر جنات آئے ہوئے تھے، جو کہ روزانہ اس کے جسم کے اوپر ان کے اسکریچز ہوتی تھیں۔ میں نے جب ان کو یہ عمل دیا کہ یہ عمل کریں، تو جس دن انہوں نے یہ عمل کیا وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس رات میں جب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یقین کریں کہ میرے اوپر کافی جنات آ گئے تھے، اور
انہوں نے میرے خلاف حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ رب العزت بچانے والا ہے۔ جو شخص ہر وقت اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اسپیشلی موضتین، آیت الکرسی وغیرہ، تو اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو میرے اوپر جب آئے تو میری مسز بھی دیکھ رہی تھی کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے پھر ان کو کس طریقے سے بھگایا تھا۔ خیر اس کے سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین، لیکن وہ میرے پاس آئے تھے۔ اب آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ تو میں اس چیز سے نہیں ڈرتا، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے اللہ رب العزت پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ مجھے نہیں نقصان پہنچ سکتا۔ نہ میں آپ لوگوں سے پیسے لے رہا ہوں، نہ میں اس چیز کی کوئی آپ کو کچھ یہ کہہ رہا ہوں جی کہ باقی میرے اتنا ٹرانسفر کر دو پیسے تو میں آپ کو عمل مکمل بتاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کیونکہ ہم نے جب وظیفہ دیا تھا لوگوں کو کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو یا جنات کس نے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی آ جائیں گے، آپ خواب میں ان کے چہرے آ جائیں گے، تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں واٹس ایپ پہ میسیجز کیے کہ بالکل جی ان کو خواب آ گئے ہیں، اب اس کو اتارنے کا عمل بھی بتا دیجئے۔ تو یہ ہے جناب اس کا پارٹ 2 کہ اس کے اتارنے کا عمل، کیونکہ آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے یہ کیا ہے اگر جھگڑا کریں گے تو معاملہ اور خراب ہو سکتا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ یہ عمل کیجئے اور دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ جس بندے پہ بھی آپ کو شک ہے یا جس بندے کو شک ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے اور جنات ہیں اور کسی بھی لحاظ سے کنفرم ہے، وہ یہ عمل ضرور کرے اور دیکھیں اللہ رب العزت اسے کیسے شفائے کامل عطا فرمائے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، غور سے سن لیجئے۔ طریقہ یہ ہے ناظرین کہ بیری کے پتے آپ نے لینے ہیں۔ کتنے لینے ہیں؟ 7 یا 21۔ اگر جادو بہت شدید ہے تو 21 کر لیجئے، جادو اگر کبھی کبھی آتا ہے تو 7 لے لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 7 یا 21 2 تعداد بتا رہا ہوں، آپ نے یہ بیری کے پتے لے لیے گھن کے۔ اب آپ نے ان کو سفید پلیٹ میں رکھنا ہے، سفید وائٹ کلر کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ پتوں کو ایسے پھیلا دینا ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنا ہے۔ 21 پتے ہیں تو پھیلا دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کیا کیا پڑھنا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد تو قرآن کریم کھول لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 7 بار، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، 7 بار 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ، جس کو آپ الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی قرآن پاک کی صورت یہ آپ نے اب جب پڑھ لی، اب آپ نے اسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ جو ہے نا یہ والی آپ نے آخری 2 آیات پڑھنی ہے علی القوم الکافرین تک 7 بار۔ یہ آپ نے اب یہ 2 آیات بھی آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، یہ بھی پڑھ لی۔ اب آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 یہ والی آیت پڑھنی ہے 7 بار ہی، سورہ یونس کی، جو کہ ہے فلما سے شروع ہوتی ہے اور عمل المفسدین پر ختم ہوتی ہے۔ چھوٹی سی ایک آیت ہے، یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں، باقی آیات سے تو آپ غافل نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 سو جب انہوں نے اپنے جادو کا سامان ڈالا، یعنی فرعون کے جادوگروں نے ڈالا، تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی دھرم بھرم کیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہ بھی آپ نے 7 بار پڑھ لی۔ اب آپ نے پڑھنا ہے سورہ الفلق 7 بار اور سورہ الناس کو 7 بار۔ آپ نے قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور سورہ الناس پر زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لگے گا۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان پتوں کے اوپر آہستہ سی پھونک مارنی ہے کہ وہ اڑے نہ، بس ان سے آپ کی پھونک یعنی جو دم آپ کر رہے ہیں ان پتوں کو وہ ان تک پہنچ جائے۔ اب ان 7 یا 21 پتے جتنے آپ نے لیے تھے
ان کو لے کے گرائنڈ کر لیجئے، گرائنڈر ہے تو گرائنڈ کر لیجئے، ورنہ آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی ان کو توڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس وہ کوٹنے والا ہے تو اس سے کوٹ کے ان کو برابر کر لیجئے۔ اب وہ پتے جو ہیں آپ کے پاس ایک قسم کا ان کا پاؤڈر آ گیا۔ اگر وہ سوکھے ہوئے پتے تھے، گیلے ہیں تو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ جیسے چٹنی سی ہوتی ہے گرین سی، آپ کے پاس یہ آ گئی۔ اس پورے جو پتوں کا جو آپ کو مل گیا، جو کہ آپ نے مطلب کوٹنے کے بعد جو حساب کو ملا سارا، اب آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈالنا ہے، ایک گلاس پانی میں۔ یہ پانی ساری رات پڑا رہے، یعنی عمل بھی آپ نے رات کو ہی شروع کرنا ہے، تو یہ عمل اب ساری رات پڑا رہے۔ گلاس کو رکھنے کے بعد اس کو جب آپ نے گلاس میں وہ ڈال دیا، پانی اس میں ڈال دیا، ایک گلاس پانی اور وہ 7 یا 21 پتوں کا، اب اس کو ڈھک دیں، اس کو ڈھک دیں، اور ڈھکنے کے بعد اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ ڈھکنے کے بعد کالا کپڑا ڈال دیجئے۔ اب آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا ہے اور گلاس کو رکھ دیجئے۔ صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آدھا گلاس پانی کا پی لینا ہے۔ چھان لینے کے بعد چھان لیجئے گا، لیکن وہ گرانا نہیں ہے، پتوں کو گرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پتوں کو پینا نہیں چاہتے، جو پتوں سے نکلی ہوئی چیز ہے وہ آپ نے وہ پانی پی لینا ہے، بیری کے پتوں کا آدھا گلاس۔ اب وہ آپ نے پانی پی لیا۔ اب جو آدھا پانی رہ گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بالٹی پانی لینا ہے، آدھا گلاس اس میں آپ نے مکس کر دینا ہے ایک بالٹی میں۔ اب آپ نے کسی ٹب میں کھڑے ہونا ہے، کسی ٹب میں کھڑے ہونا ہے۔ کسی ٹب میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے جتنا بھی پانی بھرا تھا، آدھی بالٹی ہے یا جتنا بھی ہے، بلکہ آدھی بالٹی سے بھی کم رکھ لیں۔ اب آپ نے وہ جو پانی تھا، آپ نے گلاس سے آدھا بچا ہوا پانی اس بالٹی میں آپ نے ملا لیا۔ اب یہ پانی صرف آپ نے اوپر ڈالتے جانا ہے، اور بس یہ ڈالتے جانا ہے سارا پانی۔ جو پانی گرے وہ حمام میں نہ گرے، فرش پہ نہ گرے، اس ٹب میں گرے جس ٹب میں آپ کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں۔ کوئی صابن نہیں استعمال کرنا، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پانی اوپر آپ نے گرانا ہے۔ اب جو پانی دوبارہ اس ٹب میں جمع ہو گیا، اس ٹب والے پانی کو چھت پہ ڈال دینا ہے، کسی صاف ستھرے فرش پہ جہاں غلاظتیں نہ ہوں، کہ وہ پانی خشک ہو جائے ہوا میں۔ اور یہ عمل اب آپ نے جو کر لیا، اب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اوپر سے جادو اور جنات اتر گئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب آپ جب نیچے آئیں گے چھت پر پانی بہانے کے بعد، اب آپ کو اپنی زندگی میں خود ہی چینجز محسوس ہوں گی۔ اب یہ آپ نے عمل ایک بار کر لیا، اس عمل کو آپ 1 بار، 3 بار یا 7 بار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ عمل دوسری بار کرنا پڑ گیا ہے تو تیسری بار بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا کم ہو گیا ہے لیکن مکمل نہیں گیا، تو آپ اس کو 3 بار اس عمل کو کیجئے، ٹھیک ہے، ورنہ میکسیمم 7 بار آپ کر چکے ہیں، لیکن آج تک کسی کو 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جس نے بھی کیا تو اس کے اوپر سے ماشاءاللہ یہ سب ختم ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگ بھی اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کا اور موضعتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ موضعتین ہیں، ان کا ورد کرتے رہا کیجئے۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ آٹا گوندتے ہوئے کر لیں، کھانا بناتے ہوئے کر لیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کر لیں، چلتے پھرتے کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اور سوچیں، یہ ورد کر لیا کریں، یہ آپ کے کام آتے ہیں۔ تو یہ عمل کوئی بھی نہیں بتاتا عامل، لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین گھر بیٹھے ہوئے آپ کو کسی عامل کے پاس جا کے پیسے نہ دینا پڑے، کسی کے آگے پیش نہ ہونا پڑے، اور یہ جادو آپ سے اتر جائے۔ اب اللہ رب العزت میری بھی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ میں اللہ کے بندوں کو فری آف کاسٹ یہ چیزیں بتا رہا ہوں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی
اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو جادو، جنات، نظر بد، نظر حسد، ان تمام شیطانی چیزوں سے باز رکھے، اور یہ عمل کرنے سے نظر بد اور نظر حسد بھی ختم ہو جاتی ہیں جناب۔ ہر قسم کی شیطانیت آپ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اب جب آپ کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اس عمل نے کیسا کام کیا۔ اگر چاہیں تو آپ میرے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے گا کومنٹس باکس میں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔